ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ آپ تمامی حضرات کو اسلامی نیا سال مبارک ہو۔ اللہ تعالی اس سال کو امت کے لیے بھلائی اور خیر کا سال بنا دے۔ اللہ تعالی اس سال میں نازل ہونے والی مصیبتوں اور پریشانیوں سے کل امت کو محفوظ و معمون فرمائے۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس خالق کائنات نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، اگر وہ چاہتا تو ہمیں انسان نہ بنا کر کوئی اور مخلوق بھی بنا سکتا تھا۔ کرم بالائے کرم یہ ہے کہ انسان تو بنایا ہی، مگر اس کا بے پناہ احسان کرم اور اس کا ہم تہہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں کہ اس اللہ نے ہمیں اور آپ کو کسی اور امت وہ چاہتا تو کسی اور زمانے میں پیدا فرما دیتا، کسی اور نبی کا امتی بناتا، مگر کتنا بڑا احسان ہے اس کا کہ اس خالق کائنات نے کسی اور پیغمبر کا امتی نہ بنا کر محمد کا امتی بنا دیا۔ ہم نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، کوئی تقاضا نہیں کیا، دعائیں نہیں مانگی، بغیر دعا کے اس رب نے ہمیں اتنا بڑا شرف عطا فرمایا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا تمام امتوں میں سب سے بہتر امت اگر کوئی ہے تو امت محمدیہ۔ اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دو طبقے ہیں، ایک امت دعوت کہلاتی ہے اور ایک امت اجابت کہلاتی ہے۔
امت تو موجودہ زمانے میں حضور کے زمانے سے لے کر اب تک دنیا میں جتنی انسانی آبادی ہے یا کائنات کا ذرہ ذرہ سمجھ لیں آپ، اور خصوصاً انسانوں کے حوالے سے پوری دنیا کے لوگ حضور کے امت ہیں، چاہے مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، کلمہ پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، سب کے سب حضور کے امتی ہیں۔ اس کا یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں آپ کو امت تو بنایا مگر امت دعوت نہیں، امت اجابت میں رکھا ہے۔ امت دعوت وہ لوگ جو کلمہ نہ پڑھے، اسلام کو قبول نہ کیا، امت تو ہے مگر اسے امت دعوت کہا جاتا ہے، اور جنہوں نے کلمہ پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، وہ امت اجابت کہلاتی ہے۔ تو اللہ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے امتی تو بنایا مگر امت دعوت نہیں، امت اجابت میں رکھا۔ ہم نے دعا مانگی تھی، کوئی استغاثہ، کوئی التجا، کوئی ریکویسٹ نہیں کی، بغیر مانگے اس نے ہمیں اور آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی۔ اور یہ نعمت وہ ہے کہ ایک تو ہمیں حضور کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا، حضور کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے، ہم کوئی بھولی بسری امت نہیں ہے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے آسمانی کتابوں میں ہمارا ذکر ہو چکا ہے۔ حدیث پاک میں آیا، المستدرک کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جب توریت نازل فرمائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت کا مطالعہ فرما رہے تھے، تو اس میں انہوں نے پڑھا کہ ایک امت ہے جس کی انجیل ان کے سینوں میں ہوگی، یعنی قرآن ان کے سینوں میں ہوگا، وہ اللہ سے جو دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، ان کے چہروں پر عبادتوں کا نور چمک رہا ہوگا، وہ مستجاب الدعوات ہوں گے، ہوگی امت مگر اللہ ان کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں فرمائے گا۔ ان کی فضیلت توریت میں بیان ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ پروردگار، وہ امت جو کتاب دیکھنے کی محتاج نہیں ہوگی، قرآن کو تو ان کے سینے میں محفوظ کر دے گا، ان کا حافظہ اتنا مضبوط ہوگا، مولا مجھے وہ امت عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا نہ، وہ امت تو محمد کی امت ہے، وہ امت میں محمد کو دے چکا ہوں۔ انہوں نے عرض کی باری تعالیٰ، میں نے ان کی تعریفیں خوب پڑھی ہیں، لمبی حدیث ہے، مختصر یہ کہ وہ ہر بار کہتے تھے مولا اس کی یہ تعریف ہے، یہ صفات ہوگی، مولا وہ امت مجھے عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ امت میں محمد کو دے چکا ہوں۔ اخیر میں جا کر حضرت موسیٰ نے کہا باری تعالیٰ اگر وہ امت مجھے نہیں دے سکتا تو کم از کم مجھے اس امت میں پیدا فرما دے۔ آپ ذرا دیکھیں، یہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں، وہ اس امت میں پیدا ہونے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے بغیر دعا کے ہمیں یہ دولت عطا فرمائی۔ کتنا بڑا شرف ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا ہمیں اللہ نے شرف عطا فرمایا۔ اور کرم بالائے کرم یہ کہ صرف کلمہ پڑھنے والا ہی نہیں بنایا، کلمہ پڑھنے والوں میں بھی الگ الگ قسم کے لوگ ہیں، کلمہ پڑھ کر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ ان کا وہ عقیدہ نہیں ہے کہیں بڑا بھائی کہہ دیا، کہیں گاؤں کا چودھری کہہ دیا، کہیں یہ کہہ دیا کہ ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ نبی تو ہیں، ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں مگر علم غیب ان کے پاس نہیں، ان کے تصرف کا انکار، ان کے اختیارات کا انکار، حتیٰ کہ ان کے علم کی کمی بتانے کے لیے کتابیں لکھ ڈالی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں
نبی کا دامن سے کھیلنے والا نہیں بنایا، ان کے دامن کو تھامنے والا بنایا۔ اس کا کرم ہے، ہم نے نبی پایا بھی تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ایسا نبی پایا جو تمام نبیوں کا تاجدار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اسی امت کی تعریف فرماتے ہوئے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، امتوں وسط، فرمایا بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، درمیانی امت بنایا۔ درمیانی سے مراد ہے افضل ترین امت بنایا، اس لیے کہ ہر چیز کا درمیانی حصہ قابل قدر ہوتا ہے۔ درمیانی امت بنایا۔ علماء تفاسیر نے یہاں ایک بات یہ لکھی ہے، امت وسط درمیانی سے مراد افراط و تفریط سے پاک، افراط و تفریط، حد سے بڑھا دینا یا گھٹا دینا، اس سے پاک، بالکل درمیانی امت ہے، نہ حد سے تجاوز کر جائیں اور نہ حد سے گرا دیں۔ فرمایا درمیانی امت، بیچ کی امت، بلند و بالا امت۔ فرمایا اگر یہ امت محمدیہ کو درمیانی امت کہا گیا تو امت میں بھی فرقے ہیں، امت میں بھی فرقے ہیں، جماعت کلمہ سب پڑھتے ہیں، مگر بعض وہ ہیں جو افراد کرنے والے ہیں اور بعض وہ ہیں جو تفرید کرنے والے ہیں۔ فرمایا درمیان میں تو اہل سنت والجماعت ہے۔ تو پتہ چلا امت وسط سے مراد ہی اہل سنت والجماعت ہے، امت وسط سے مراد اہل سنت والجماعت ہے۔ کا ایک طبقہ آپ دیکھیں، محرم کا مہینہ ہے الحمدللہ، ایک دیکھیں ایک طبقہ خارجی ہے، وہ خارجی ایسا کہ اہل بیت کی شان گھٹاتا ہے، اہل بیت کا دشمن ہے۔ اور ایک رافضی ہے، اور رافضی ایسا کہ اہل بیت کا جو مقام ہے اس سے بڑھا دیتا ہے اور صحابہ کی شان گھٹاتا ہے۔ الحمدللہ نہ ہم خارجی ہیں نہ رافضی ہیں، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اور صحابہ کا جو مقام ہے اسی مقام سے مانتے ہیں، اہل بیت کا جو درجہ ہے اسی درجے پر رکھ کے مانتے ہیں۔ فرمایا امت وسط اگر کوئی ہے تو جماعت اہل سنت ہے۔ نہ خارجیوں کی طرح ہم نے اہل بیت کی توہین کی، نہ رافضیوں کی طرح ہم نے صحابہ کی توہین کی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند، بولیے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں دیکھنی ہے حشر میں امت وسط بنایا۔ انشاءاللہ آئیں گے ہم یہاں، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھیں گے نا انشاءاللہ، اس موضوع پر بھی ہم آئیں گے اور وہاں بھی انشاءاللہ دیکھیں گے انشاءاللہ، کہتے ہیں انشاءاللہ۔ امت وسط بنایا لِتَكُونُوا الشُّهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اس امت کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ اے امت محمدیہ تم لوگوں پر گواہ بنائے گئے ہو، لِتَكُونُوا الشُّهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر تمہیں ہم نے گواہ بنایا ہے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو میدان حشر میں، قیامت میں اولین و آخرین سب جمع ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آبادی جتنی بھی ہوئی دنیا میں اور صبح قیامت تک ہوگی، وہ سب کے سب میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ تمام نبی بھی ہوں گے اور ہر نبی کی امت بھی ہوگی۔ اب امتوں میں خصوصاً حضرت نوح کا نام حضرت ابو سعید خدری کی ایک روایت میں آیا اور ایک روایت بڑی تفصیلی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے فرمائے گا 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی،
حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لوگوں کو توحید کا پیغام پہنچایا، مگر اعلیٰ اختلاف روایات 950 سال میں صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ 950 سال جدوجہد کی، اللہ ایک ہے، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، وہ یکتا ہے، وہ بے نیاز ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ کتنے لوگ کلمہ پڑھے؟ 80 لوگ، ٹوٹل 80 لوگوں نے ایمان قبول کیا، باقی سب کفر میں بھٹکتے رہے، شرک میں مبتلا رہے۔ اب قیامت میں اللہ اس امت سے سوال کرے گا، اب قیامت میں تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، خدا کا جلال نقطہ انتہا پر ہوگا، جنت ہے، جہنم ہے، میزان عمل لگا ہوا ہے، لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہیں، وہاں تو سب مانیں گے نا، مگر وہاں کا ماننا پھر قبول نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن میں تو اللہ نے فرما دیا یؤمنون بالغیب، دیکھ مت، بغیر دیکھے نبی کے کہنے پر مان، یہ ایمان ہے۔ تیری آنکھ نے جنت دیکھا اور پھر مانا تو کیا مانا؟ تیری آنکھ نے جہنم کے بھڑکتے شعلے دیکھے اور اب مجھے مان رہا ہے تو کیا مانا؟ تو نے اللہ کا جلال دیکھا، اب مجھے مانے تو کیا مانا؟ جب تو نے کچھ نہیں دیکھا، نبی نے کہا مان، اور تو نے مان لیا، وہ ایمان قبول ہے۔ اب قیامت میں سب کچھ سامنے ہوگا اور پھر ماننے کی بات کریں گے، گھبرائے ہوئے ہوں گے، پریشان حال ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ تم نے پتھروں کی پوجا کی، درختوں کی عبادت کرتے رہے، سمندروں، دریا اور پہاڑوں کی عبادت کرتے رہے، کہ تمہیں پتا نہیں تھا کہ میں عبادت کے لائق ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ کیا تم تک میرا پیغام نہیں پہنچا؟ وہ امت کہے گی مولا اگر کوئی ہمیں بتانے والا ہوتا تو ہم ضرور تجھے ایک مانتے، ضرور تیری عبادت کرتے، مگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں، کوئی تیری خبر دینے والا نہیں آیا، تیرا پیغام پہنچانے والا نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس امت کے نبی سے، اے نوح تم کو تو اپنا پیغام بر بنا کر میں نے بھیجا تھا، کیا تم نے میرے بندوں کو میرا پیغام نہیں پہنچایا؟ تم نے نہیں بتایا کہ میں اکیلا ہوں، میں یکتا ہوں، میں بے نیاز ہوں اور میں ہی عبادت کے لائق ہوں؟ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے باری تعالیٰ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، تو سب کچھ جانتا ہے، مولا تو خوب جانتا ہے کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، اللہ تو خوب جانتا ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا میرے پیغمبر میں تو جانتا ہی ہوں، مگر یہ عدالت ہم نے لگائی ہے، اور عدالت میں جب تک ثبوت نہ ہو فیصلے نہیں ہوتے، شہادت نہ پیش کی جائے تب تک فیصلے نہیں ہوتے۔ میں ہوں عالم الغیب والشہادہ، میں سب جانتا ہوں، مگر اب چونکہ عدالت لگی ہے، سچی عدالت، فرمایا اب تو گواہ شہادتیں گزرے گی نا، کہ تم نے کہا کہ تم نے پیغام پہنچایا، یہ منکر ہے، انکار کر رہے ہیں، تو کیا تمہارے پیغام پہنچانے پر کوئی گواہ ہے؟ شہداء علی الناس، وہ اللہ کے نبی کہیں گے مولا آپ گواہ ہے نا ہمارے پاس؟ اللہ فرمائے گا کون ہے؟ وہ نبی کہیں گے امت محمد، مولا تیری محبوب کی امت ہماری گواہ ہے۔ یہ ہے اس آیت کا شان نزول، یہ ہوگا۔ فرمایا امت وسط بنایا لتکونوا شہداء علی الناس، اور لوگوں پر تمہیں اللہ نے گواہ بنایا ہے۔ اب بطور گواہ وہاں امت محمدیہ کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ فرمائے گا امت کو بلاؤ، مصطفیٰ کی امت کو بلاؤ۔ اب یہ امت آئے گی اور امت آ کر گواہی دے گی، اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے پیغمبر سچے ہیں اور یہ انکار کرنے والے جھوٹے ہیں، مولا ہم گواہی دیتے ہیں۔ یہ امت وہاں لوگوں پر گواہ بن کے پیش ہوگی۔ اب میں یہاں ایک بات عرض کر دوں اور اس امت کی فضیلت کے حوالے سے،
الحمدللہ ہم تو اللہ کی بھی پیاری امت ہیں اور رسول اللہ کی بھی پیاری امت ہے۔ کیسی امت ہے کہ سر علامہ حسن رضا فرماتے ہیں ان کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت، ان کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت، ہے ترک ادب ورنہ کہیں ہم پہ فدا ہو۔ اتنی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے فرماتے ہیں۔ بہرحال اب میں یہ سوال آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، جواب آپ دیں گے تو اس نتیجے پر ہم لوگ پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہمارے محلے میں کچھ معاملہ پیش آ جائے اور لڑائی جھگڑا ہو جائے یا کسی کا قتل ہو جائے یا لوٹ کھسوٹ ہو جائے اور FIR کٹے اور مقدمہ درج ہو جائے، اب عدالت میں اگر مقدمہ دائر ہو گیا، کچہری میں جانا پڑے اور وہاں اگر گواہوں کی ضرورت پیش آ جائے تو جس کے نام FIR کٹی ہے وہ اگر گواہ پیش نہ کرے تو ملزم سے مجرم قرار دے دیا جائے۔ ملزم سے جب تک کیس چلتا ہے نا تب تک بندہ ملزم ہی رہتا ہے، یعنی جس پر الزام لگا ہے، لیکن جب گواہ گزر جائے اور اس کا جرم ثابت ہو جائے تو اب وہ ملزم سے مجرم بنتا ہے، مجرم بعد بھی بنتا ہے، ملزم پہلے ہوتا ہے۔ اب اسے گواہ کی ضرورت پیش آئے ہو، جج کہے کہ کوئی گواہ پیش کرو، اب وہ سوچ رہا ہے کہ میں گواہ کس کو پیش کروں۔ اپنے گاؤں آیا، احمد آباد میں اگر کورٹ چل رہا ہے یا دلی میں چل رہا ہے اور یہاں آ کر کے وہ گواہ ڈھونڈ رہا ہے، ہر کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ نہ یار میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، اللہ کے لیے مجھے یہ اس میں مت گھسیٹو، تم نے دیکھا نا اس نے مجھے مارا تھا یا میرا گھر لوٹا تھا یا گھر جلایا تھا۔ آپ کہیں گے دیکھا ہے یار، لیکن میں اتنا لمبا آنا جانا نہیں کر سکتا، مجھے اس چکر میں نہیں جانا ہے۔ اب وہ تلاش کر رہا ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے کوئی ایسا جگر والا بندہ کھڑا ہو گیا، گھبرا مت، میں جانتا ہوں تو بھی گناہ ہے، تیرے ساتھ یہ زیادتی اور ظلم ہوا ہے، میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب سچ بتائیے، جب گواہی دینے والا گواہی دینے کے لیے تیار ہو، کیونکہ اس کی گواہی پر یہ باعزت بری ہونے والا ہے، اب دلی جانا ہوا، ٹکٹ کون نکالے گا؟ گواہ یا جس کی طرف سے گواہی دے رہا ہے وہ کون ہے نا؟ بار بار پوچھے گا کیا کھائیں گے آپ، چکن کھاؤ گے، مٹن کھاؤ گے، بریانی کھاؤ گے، کیا کھاؤ گے؟ ہوٹل میں اگر کھلایا تو وہاں بل کون چکائے گا؟ گاڑی میں اگر جگہ کی قلت ہو، ایک آدمی کی جگہ وہ بیٹھنے کی اور گواہ کھڑا ہو تو جو سیٹ ہے نا وہ لے جا رہا ہے، اور جس کو لے جا رہا ہے گواہی کے طور پر وہ تو مزدور ہے، اس کے یہاں نوکری کرنے والا ہے، مگر سیٹ بھی کھڑا ہو جائے گا، نہیں آپ یہاں بیٹھیے، آپ یہاں بیٹھیے۔ ہم نے کہا یار آپ سیٹ آدمی ہے اور مزدور کو اپنی جگہ دے رہے ہیں، کہا ہاں میری عزت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو بندہ جس کی طرف سے گواہی دے گا تو جس کی طرف وہ گواہی دینے والا ہے وہ گواہ اس کے لیے محبوب نظر ہوتا ہے۔ ماننا پڑے گا کہ یہ امت جب قیامت میں نبیوں کی طرف سے گواہی دے گی تو یہ امت تمام نبیوں کی محبوب نظر ہے۔ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، محمد مصطفیٰ بھی محبت کرتے ہیں، اور حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنے نبی آئے ہر نبی اس امت سے محبت کرتا ہے، کیونکہ قیامت میں ان کے فیور میں گواہی دیں گے نا، ان کے فیور میں گواہی دیں گے، تو جس کی طرف سے گواہی دی جاتی ہے وہ گواہ محبوب نظر ہوتا ہے، اور قیامت کے دن یہ نبیوں کے فیور میں گواہی دے گی یہ امت ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالی کی بارگاہ میں نبی، انبیاء، پیغمبران اعظام اس امت سے کہیں گے، امت کے لیے کہیں گے کہ باری تعالیٰ ہمارے کام پر گواہ امت محمدیہ ہے۔ امت کو پیش کیا جائے گا، اب یہ امت گواہی دے گی، اللہ فرمائے گا کیا تم گواہی دیتے ہو؟ کون سچا ہے؟ یہ کہیں گے مولا تیرے نبی سچے ہیں، انہوں نے تیرا پیغام پہنچایا مگر یہ ظالم قوم نے مانا نہیں، اور اب یہاں انکار کر رہے ہیں۔ باری تعالیٰ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے نبی نے سچ کہا۔ اس موقع پر وہ پچھلی امتیں کہے گی کہ مولا ان کی گواہی ہمارے حق میں کیسے قبول ہوگی، اس لیے کہ جب ہم تھے تب تو یہ تھے ہی نہیں،
یہ تو ہمارے باپ پیدا ہوئے، ہمارا زمانہ انہوں نے نہیں دیکھا، ہمارے دور میں یہ تھے ہی نہیں، یہ تو بعد میں آئے، پھر یہ ہمارے معاملے پر گواہی کس طرح دے رہے ہیں؟ اللہ اس امت سے پوچھے گا کہ تم نے نوح کا زمانہ دیکھا؟ یہ امت کہے گی نہ۔ ان کی امت کا زمانہ دیکھا؟ باری تعالیٰ نہ، ہم نہیں تھے۔ پھر گواہی کیسے دے رہے ہو؟ یہ امت کہے گی مولا ہم نے نہیں دیکھا، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہمارے آقا کی گواہی پر ہم گواہی دے رہے ہیں، ہمارے پیغمبر نے گواہی دی اس پر ہم گواہی دے رہے ہیں۔ مولا انہوں نے کہا کہ ہر نبی نے اپنا کام مکمل کیا ہے اور سب تک دعوت پہنچائی ہے، اس لیے ہم تیرے نبی کے کہنے پر گواہی دے رہے ہیں۔ وہ کہیں گے مولا کیا کہنے پر گواہی پر گواہی؟ گواہی پر گواہی؟ اگر گواہ نبی ہے ان کے کہنے پر یہ گواہی دے رہے ہیں تو کیا یہ گواہی چلے گی؟ اب یہ امت کہے گی مولا ہم نے تو تجھے بھی نہیں دیکھا تھا، مگر ہم اذانوں میں، اقامت میں، کلمے میں کہتے تھے اشہد واللہ الہ الا اللہ۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ مولا اگر گواہی دیکھنے پر منحصر ہے تو ہم نے تو تجھے بھی نہیں دیکھا تھا مگر پھر بھی گواہی دیتے تھے، اس لیے کہ دیکھنے والے محمد تھے اور ان کے بتانے سے ہم نے تجھے ایک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قائل سنت، شہید اعظم، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اب اللہ ارشاد فرمائے گا کہ تم نے میرے مصطفیٰ سے سن کر گواہی دی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سرکار تشریف فرماؤ گے، دیکھنی ہے حشر میں، دیکھنی ہے حشر میں۔ اب ظاہر بات ہے جن کی طرف سے محمد مصطفیٰ گواہی دیں گے تو حضرت آدم بھی دیکھ رہے ہیں چہرے مصطفیٰ کو، حضرت دانیال دیکھ رہے ہیں چہرے مصطفیٰ کو، حضرت یونس دیکھ رہے ہیں چہرے مصطفیٰ کو، حضرت نوح دیکھ رہے ہیں چہرے مصطفیٰ کو۔ سبحان اللہ، کیا سبحان اللہ۔ حضرت امام محمد رضا فرماتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، گواہی کے لیے جب آمد ہوگی نا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب۔ یہ سب کون ہے؟ یہی نبی ہے، یہ انبیاء کی جماعت ہے کہ محمد ہماری فیور میں گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب جب نبی جدھر دیکھیں گے امت کدھر دیکھے گی؟ امت بھی ادھر ہی دیکھ رہی ہے۔ سارے مرکز عقیدت قیامت میں اگر کوئی ہوگا آمنہ کا لال ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سارے نبی سلام بھیجیں گے۔ اللہ حضرت نے اس کے بعد والا شعر کیا لکھا ہے؟ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ سبحان اللہ، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ، عظمت پہ، رفعت پہ، بلندی پر سلام بھیجیں اور میں چپ چاپ ہاتھ باندھ کر ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا ہوں گا۔ حضرت فرماتے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں جو خدمت والے فرشتے ہوں گے نا وہ مجھے دیکھیں گے کہ سب سلام بھیج رہے ہیں، احمد رضا تم کیوں خاموش ہو؟ تو مجھے دھکا دے کے کہیں گے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہاں رضا، تو میں کہوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سب سلام بھیج رہے ہیں اور جنہوں نے ہمیں سلام پڑھنا سکھایا وہ چپ کیوں ہوں گے؟ وہ خاموش کیوں ہوں گے؟ جنہوں نے ہمیں سلام پڑھنا سکھایا، ہم ہر سلام میں کہتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ وہ اعلیٰ حضرت جس نے ہمیں ہندوستان میں رہ کر مدینے والے کو سلام کرنا سکھایا، جنہوں نے ہمیں پاکستان میں رہ کر مدینے والے کو سلام کرنا سکھایا، جنہوں نے امت کو دنیا کے کسی خطے میں رہو اور سلام پڑھنا سکھایا ہے، وہ وہاں چپ کیوں ہوں گے؟
تو سوال جو پیدا ہوا کہ کیوں خاموش ہوں گے، تو کسی نے اس کا جواب دیا ہے کہ بند رکھتے ہیں زبان، لب نہیں کھولا کرتے، چاند کے سامنے تارے نہیں بولا کرتے۔ جب آدم سلام پڑھ رہے ہوں، دانیال سلام پڑھ رہے ہوں، نوح سلام پڑھ رہے ہوں، ابراہیم سلام پڑھ رہے ہوں، اسماعیل سلام پڑھ رہے ہوں، اتنے بڑے آفتاب و مہتاب ہوں گے تو احمد رضا تو غلاموں کی صف میں چپ چاپ کھڑا ہوگا، اس لیے میں خاموش رہوں گا۔ مگر جب میں نے سکھایا ہے سب کو پڑھنا سلام، امت کو سکھایا ہے کہ پڑھتے رہو، تو فرشتے مجھے دیکھیں گے، احمد رضا بر صغیر والوں کو تو نے سکھایا ہے۔ ہاں رضا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اب میں بھی کہوں گا اور میرے ماننے والے بھی کہیں گے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے اور سرکار اب گواہی دیں گے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، پھر وہ رسول آئیں گے جو تم پر گواہ ہوں گے، اور گواہی دیتے ہوئے کہیں گے، مولا میری امت نے جب وہ گواہی دی ہے وہ بالکل سچی ہے، تیرے نبی سچے ہیں، یہ قوم جھوٹی ہے۔ اب کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ یہ کہے کہ وہ بھی تو بعد میں آئے۔ ہاں، مفسرین سب خاموش ہیں، سب مانیں گے۔ سوال یہ ہے کہ دانیال پہلے کہ محمد پہلے؟ آنے میں، رتبے میں نہیں۔ رتبہ تو سب سے اعلیٰ وہ اولا، سب سے بالا وہ والا، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے ان اونچوں سے اونچا، ہے نا؟ رتبہ الگ ہے، مگر آنے میں سب سے بعد ہے حضور۔ نوح پہلے ہیں، دانیال پہلے ہیں، شیش پہلے ہیں، آدم پہلے ہیں، ابراہیم پہلے ہیں، اسماعیل پہلے ہیں، اسحاق پہلے ہیں، یعقوب پہلے ہیں، جناب یوسف پہلے ہیں، جناب موسیٰ پہلے ہیں، جناب عیسیٰ پہلے ہیں۔ مگر حضور گواہی دیں گے۔ امت پر اعتراض ہوا، یہ ہمارے زمانے میں تھے نہیں، ان کی گواہی کیسے مانی جا رہی ہے؟ یہ امت کہے گی ہمارے آقا نے ہمیں بتایا ہے، اب محمد مصطفیٰ کو بلایا جائے گا، آپ گواہی دیں۔ اب آقا کہیں گے مولا میں گواہی دیتا ہوں تیرے نبی سچے ہیں اور یہ منکرین جھوٹے ہیں۔ مگر اب ان منکروں کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اب کہیں کہ مولا یہ بھی تو ہمارے بعد آئے۔ کیوں ہمت نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا آئے بعد میں مگر گواہ پہلے ہیں۔ گواہی پہلے دے رہے ہیں۔ کیا کیسے؟ زمین پہلے بنا کہ حضور پہلے آئے؟ پوچھ رہا ہوں۔ آسمان پہلے بنا کہ حضور دنیا میں پہلے آئے؟ پہلے کیا ہوا؟ آنے کے اعتبار سے پہلے آسمان بنا، حضور بعد میں آئے۔ پہلے زمین بنی، حضور بعد میں آئے۔ مگر قرآن پاک دیکھیں اور اٹھا کر اللہ حضور سے کیا فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق۔ ترجمہ کر دوں؟ اللہ فرماتا محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے زمین آسمان ٹھیک ٹھیک بنایا؟ یعنی آسمان بن رہا ہے حضور دیکھ رہے ہیں، زمین بن رہی ہے حضور دیکھ رہے ہیں۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق۔ اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا مطلب ہے یہ؟ استفہام انکاری اس کو کہتے ہیں، انکار کے انداز میں پوچھنا۔ انکار کے انداز میں ہم اپنی اردو بول چال میں بھی بولتے ہیں۔ اگر کسی بندے کے حوالے سے کچھ بات چیت ہو اور اس کی تعریف کوئی کرنے لگے اور مجھے اچھی نہ لگے تو میں کہتا ہوں تم نے نہیں دیکھا اس نے چوری کی تھی ایک مرتبہ؟ تو آپ کو یار ہاں یار میں نے دیکھا تھا۔ تم نے نہیں دیکھا اس نے گالی بکی تھی؟ کہاں یار گالی؟ کیا مطلب اس کا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیا مطلب ہوا؟ ہاں دیکھا ہے۔ پتا چلا زمین و آسمان بن رہے تھے اور ہمارے آقا اس وقت بھی اسے دیکھ رہے تھے۔ جب زمین و آسمان کو بنتا ہوا نبی دیکھ سکتے ہیں، امت تو اور بعد میں آئی نا، اس لیے کسی کی مجال نہیں ہوگی۔ اور دیکھیں آپ قرآن میں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور سے پہلے، ان کے زمانے کا بادشاہ نمرود حضور سے پہلے، حضرت ابراہیم کو حکم ہوا جاؤ دربار نمرود میں میری توحید کا اعلان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے،
اور جا کر کے جب گفتگو ہوئی تو وہ کہنے لگا کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، تیرے علاوہ کیا، میرا رب وہ ہے جو تیرا بھی ہے اور میرا بھی ہے۔ کہ تیرا رب کیا کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے رب کی طاقت یہ ہے کہ وہ زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا کہ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ اس نے 2 قیدی بلا دیے نمرود نے، ایک کی چھٹی ہونے والی تھی، سزا پوری ہو گئی، اور ایک کو سزائے موت سنائی جا چکی تھی۔ پوچھا اس نے تیری کیا سزا ہے؟ تو کہا مجھے سزائے موت ہے۔ کہا جا گھر چلا جا، چھٹی کر دی اس کی۔ کہا تیری کیا سزا تھی؟ کہا آج میری چھٹی ہونے والی ہے۔ کہا اس کو پھانسی پہ لٹکا دو۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا دیکھا، جو زندگی کی طرف جا رہا تھا اسے موت دے دی، جو موت کی طرف جا رہا تھا اسے زندگی دے دی۔ تو موت و حیات تو میں بھی دے سکتا ہوں، موت و حیات میں بھی دے سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اس کے کھوپڑی میں دماغ نہیں ہے، اگر ہے بھی تو اس میں عقل نہیں ہے۔ وہ سمجھ گئے موت و حیات کے فلسفے کو یہ سمجھ ہی نہیں سکا ہے۔ تو آپ نے اپنی گفتگو کا پہلو بدلتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو دنیا بنی ہے تب سے مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو ایک مرتبہ مغرب سے نکال۔ موت و حیات تو نے یہ ایسا ڈھکوسلا کر کے سمجھا دیا کہ اب یہ پکڑ کے دکھا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے نکالتا ہے سورج کو اور مغرب میں ڈبوتا ہے۔ اگر تو ہے تو ایک مرتبہ الٹا کے دیکھ۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اللہ فرماتا کافر مبہوت ہو گیا۔ اب یہ جو سارا واقعہ ہوا حضرت ابراہیم کے زمانے میں دربار نمرود میں ہوا، حضور کے دنیا میں آنے سے ہزاروں سال پہلے ہوا۔ اللہ اس واقعے کو جب بیان فرماتا ہے تو قرآن میں یوں کہتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اے محبوب کیا آپ نے اسے نہ دیکھا جس کو تمہارے رب نے حکومت عطا فرمائی تھی؟ وہ جناب ابراہیم سے لڑ رہا تھا، حجت کر رہا تھا۔ کیا مطلب؟ مناظرہ وہاں ہو رہا ہے اور میرا مصطفیٰ اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ ہمارے آقا اسے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتا الم ترى الى الذي حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامید قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ اللہ فرماتا ہے محبوب کہ آپ نے نہیں دیکھا اس کو جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حجت کر رہا تھا، جس کو اللہ نے اپنے کرم سے حکومت اور بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور کہنے لگا ابراہیم نے کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو موت و حیات دیتا ہے، انا احیی و امیت۔ وہ کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا میرا رب وہ ہے یاتی بالشمس من المشرق، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فاتی بہا من المغرب۔ اگر تو بھی اپنے آپ کو رب ہی کہتا ہے تو ایک مرتبہ مغرب سے نکال دے۔ واقعہ ہزاروں سال پہلے کا، مگر اللہ فرماتا محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا مطلب؟ دیکھا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کا کیا مطلب؟ دیکھا ہے۔ جب حضور ماں کے شکم میں آئے، نور مصطفیٰ جگمگایا، اب رہا آیا کعبہ گرانے، اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کا لشکر بھیجا، کنکریاں لے کر وہ ابابیل آئی، 50 گرام بمشکل وہ چڑیا، اور ہر کنکر ان کی چونچ میں اور پنجوں مسور کے دال کے برابر، اور وہ کنکر جب ہاتھی پر بیٹھے ہوئے فوجی کے سر پہ گرا تو ہاتھی کے اوپر بیٹھا ہوا فوجی سمیت ہاتھی کو چیرتا ہوا زمین میں داخل ہو گیا۔ سارے ہاتھی اور ہاتھی والے تباہ و برباد ہوئے۔ حضور شکم مادر میں ہے۔ اللہ اس واقعے کو جب بیان فرماتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا؟ مولا دیکھا ہے، جو نبی شکم مادر میں رہ کر ہاتھی اور ہاتھی والوں کا انجام دیکھ رہا ہے،
وہ نبی کیا اب قبر میں رہ کر صورت والے امتیوں کا حال نہیں دیکھتے ہوں گے؟ جو ماں کے شکم میں رہ کر ہاتھی والوں کا انجام دیکھ رہے تھے، وہ پیغمبر اپنی تربت سے آج بھی یہاں آنے والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، بیٹھنے والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، سننے والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، سنانے والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، جلسہ کروانے والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ تو یاد رکھیں، قرآن کی روشنی میں اب تھوڑا سا میں اپنے موضوع کو اس طرف لے جاؤں۔ آپ ذرا دیکھیں کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں امتی تو بنایا، کلمہ پڑھنے والا بنایا، نبی کا دامن تھامنے والا بنایا، ان کے دامن سے کھیلنے والا نہیں بنایا۔ نبی کو ہم اپنی طرح نہیں کہتے، لوگ کہتے ہیں نبی بھی ہماری طرح بشر ہیں۔ ہم نے کہا کیوں بشر ہیں؟ تمہاری طرح کیوں بشر ہیں؟ بشر تو ہیں مگر تمہاری اور ہماری طرح نہیں ہے۔ کہا وہ نوری بشر ہیں، وہ خیر البشر ہیں۔ تو قرآن میں تو سادہ سا فرما دیا نا، قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح مثل بشر ہوں۔ تو جب قرآن کہہ رہا ہے مثل بشر ہے، تو نادانوں اس بشریت والی آیت کا شان نزول بھی دیکھو کہ آخر یہ آیت اتری کیوں ہے۔ اترنے کی کئی وجوہات علماء نے بیان فرمائے، ان میں سے ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ حضرت ابراہیم نے نمرود سے کہا، توجہ چاہتا ہوں آپ کی، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال۔ ذرا سوچیں آپ، اگر وہ نکال دیتا تو دلیل ابراہیمی کیا تھی؟ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج اگاتا ہے، اگر تو بھی رب ہے تو مغرب سے نکال دے۔ اگر نکال دیتا تو، حالانکہ محال ہے، ناممکن ہے، مگر پھر بھی اگر نکال دیتا تو دلیل ابراہیمی کی روشنی میں نمرود کو دنیا خدا مانتی، دنیا نمرود کو رب مان لیتی۔ اب وہ تو نہ نکال سکا، مگر تاریخ کے صفحات میں دلیل ابراہیمی موجود تھی، جو مغرب سے سورج نکالے وہ رب، دلیل موجود تھی۔ نمرود نہ نکال سکا، مقام صیبہ میں آمنہ کا لال کھڑا ہو گیا۔ اب آمنہ کے لال نے دیکھا کہ علی کی نماز عصر قضا ہو رہی ہے، آمنہ کے لال نے انگلی کا اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج مغرب سے نکال دیا۔ اللہ جانتا تھا کہ دلیل ابراہیمی یہ ہے، اے نمرود اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال دے۔ نمرود نہ نکال سکا، میرے مصطفیٰ تو نے نکالا ہے، کہیں دلیل ابراہیمی کی روشنی میں دنیا والے تجھے رب نہ کہہ دے۔ اس لیے بول انا بشر مثلکم، میں خدا نہیں ہوں، میں تمہاری جیسا بشر ہوں۔ کیا پتا بات کیا تھی اور یاروں نے کیا بنا دی، بات کیا تھی اور بنا کیا ڈالی۔ اللہ فرما رہا ہے ابراہیم کی دلیل موجود ہے، نمرود نہ نکال سکا، آپ نے نکال دیا۔ اب یہ کہیں سجدے نہ کرنے لگ جائے، آپ کو رب نہ سمجھے، اس لیے کہہ دو انا بشر مثلکم، میں خدا نہیں ہوں، میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ اس میں بھی راز پنہا ہے۔ اعلان کر دو، مولا اعلان کر دیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا والے انہیں اپنا جیسا سمجھ لیں، جیسا کہ اوروں نے سمجھا۔ کنا عقل مند نہیں سمجھے گا، جو بے وقوف ہوگا وہ سمجھ لے گا۔ ہم نے کہا باری تعالیٰ ایسا کیوں؟ کہا پیارے جب سورج کا نکالنا دیکھیں گے تو اپنے جیسا نہ کہیں گے، اور انا بشر مثلکم پڑھیں گے تو خدا نہ کہیں گے۔
انا بشر مثلکم خالی پڑھے گا اور سورج کا اگانا نہیں دیکھے گا تو سمجھے گا ہماری طرح ہے. عقل مند ہوگا تو انا بشر مثلکم بھی پڑھے گا اور سورج کا مغرب سے نکالنا بھی دیکھے گا تو وہ سمجھے گا کہ اگر میری طرح ہوتے تو سورج نہ نکالتے اور خدا ہوتے تو میرے جیسا ہے ایسا نہ کہتے. آیت اس لیے اتاری کہ خدا نہ سمجھے اور سورج اس لیے نکالا کہ اپنی طرح نہ سمجھے. بات سمجھ رہے؟ آیت اس لیے اتاری کہ خدا نہ سمجھے اور سورج کو اس لیے لوٹایا تاکہ انہیں اپنے جیسا نہ سمجھے. الحمدللہ یہ اہل سنت ہے. وہاں بھی سورج کا اگانا بھول گیا, انا بشر مثلکم لے کے بھاگ گیا. ہم کہتے ہیں نا یار, سورج نکالنا بھی دیکھ, انا بشر مثلکم بھی دیکھ. ابو بکر نے دونوں کو دیکھا, عمر نے دونوں کو دیکھا, عثمان نے دونوں کو دیکھا, علی نے دونوں کو دیکھا, تو علی بھائی ہو کر بھی بھائی نہ بولے. علی نے دونوں کو دیکھا تو علی بھائی ہو کر بھی بھائی نہ بولے, اور جس کی ایک آنکھ ہی کم ہے وہ کہتا میرے بھائی کی طرح ہے. ذرا سوچو, تیرا منہ اور مسور کی دال, کہاں نبی اور کہاں تو. نبی کا چہرہ کیسا جس کا تلوہ ویسا, جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات, ہے وہ جانے مسیحا, اونچی بولیں, ہے وہ جانے مسیحا, جن کا تلوہ دیکھ کر سورج و چاند شرما جائیں. اب یہ منہ ہے ہمارا. جمعہ والا اچھا ہے, وہ تہجد والا بھی دیکھو کیسا دکھتا ہے. مئی کے مہینے میں زمینوں کو دیکھا کھیتیوں میں, اپریل مئی اور جون کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو گرمی کی تپش کی وجہ سے زمینیں پھٹ جاتی ہیں, ہے نا. ان کے چہرے دیکھو نا تہجد والوں کے, تہجد بھی پڑھتے ہوں گے نا تو ایسا لگے گا جیسے گرمیوں کے موسم میں پھٹی ہوئی زمین. الحمدللہ جو ان کو بشر تو مانتے ہیں مگر اپنا جیسا نہیں مانتے, انہیں نور علی نور مانتے ہیں, انہیں نبیوں کا تاجدار مانتے ہیں. تو اگرچہ جمعے والا ہوگا, ان کا گورا چٹا بھی دیکھیں گے آپ تو جیسے لگے گا چہرے پر کسی نے چولہے کی راکھ مل دی ہے. ہمارا کالا کلوٹا بھی ہوگا, نمک چمک رہا ہوگا, چہرے پہ نورانیت ہوگی, چہرے پر نورانیت ہوگی. الحمدللہ اگرچہ جمعے والے ہمیں پڑھنا چاہیے مگر جمعے والے ہو کر بھی ہمارے چہروں پر چمک ہوتی ہے, اس لیے کہ ہمارے دل میں جو نور مصطفیٰ چمک رہا ہے نا اس کا عکس ہمارے چہروں پہ چمکتا ہے. یہ محبت رسول کا نور ہے, یہ عشق رسول کا نور ہے. تو یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور بات یوں ہی ہے کہ اے امت محمدیہ, ہم نے تمہیں امت وسط بنایا, درمیانی امت بنایا, اور لوگوں پر تمہیں گواہ بنایا, اور تمہاری طرف سے میرے رسول گواہ بن کر تشریف لائیں گے. تو یہ امت قیامت کے دن کس کے گواہ ہوں گے؟ فیور ہوگی نبیوں کی, فیور ہوگی نبیوں کی, اور ان کی امت کے جو کفار و مشرکین ہیں ان کے رد اور ان کی مخالفت میں گواہی ہوگی. ان کی مخالفت میں گواہی, نبیوں کے فیور میں گواہی. جب نبیوں کے فیور میں گواہی ہوگی, اور گواہی کس کی بارگاہ میں پیش ہوگی؟ جی بولیں. اور کس کے حوالے سے پیش ہوگی؟ نبیوں کے حوالے سے. اب ذرا سوچیں اور غور کریں, کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی گواہوں میں شامل ہوں؟ ہاں چاہتے ہیں نا ہم بھی. کیا شان ہو گیا, اللہ بلائے اور نبی ہماری طرف دیکھیں. اب دیکھیں یہ امت کیا کہتی ہے, اور پھر یہ امت گواہی دے مولا تیرے نبی سچے ہیں, یہ امت جھوٹی ہے. تو کتنا اونچا رتبہ ہے, کتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر گواہی دینے کا شرف ہم کو ملے. اب ہم جانتے ہیں کہ گواہ کے لیے شرطیں کتنی ہیں, معلوم ہے شرعی اعتبار سے. چاند نظر آیا کہ نہیں آیا, کسی نے نہیں دیکھا میں نے دیکھا,
اعلان نہ ہو اور چاند کمیٹی کے پاس مفتی صاحب بیٹھے ہیں، میں جا کر کے کہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ چاند نظر آ گیا، میرے چہرے پر داڑھی نہ ہو، گواہی مانی جائے گی؟ جی نماز نہیں پڑھتا، گواہی مانی جائے گی؟ جھوٹ غیبت کرتا ہوں، گواہی مانی جائے گی؟ کھلے عام اعلانیہ گناہ کرتا ہوں، گواہی مانی جائے گی؟ نہ، وہ کہیں گے نہ بھیا کوئی باشرح گواہ لاؤ تب چاند کا اعلان ہوگا، تمہاری گواہی رد، ناقابل قبول۔ جب چاند کی گواہی بغیر داڑھی والوں کی رد ہو جاتی ہے، بے نمازیوں کی رد ہو جاتی ہے، تو قیامت کے دن بے نمازی کی گواہی قبول ہو جائے گی؟ کیا بغیر داڑھی والوں کی گواہی قبول ہو جائے گی؟ اگر اپنے آپ کو ان گواہوں میں شامل کرنا ہے تو پھر ابو بکر کی سنت پر عمل کرنا ہوگا، فاروق اعظم کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ اگر ہم یہاں نمازیں چھوڑیں گے تو وہاں گواہ کیسے بنو گے؟ اگر یہاں داڑیاں چھلواؤ گے تو وہاں گواہ کیسے بنو گے؟ اگر یہاں غیبت اور جھوٹ بیانی کرتے رہو گے تو گواہ کیسے بنو گے؟ یہاں فسق و فجور کرتے رہو گے تو گواہ کیسے بنو گے؟ اس لیے گواہی کے لیے بندے کا عادل ہونا شرط ہے۔ جب عادل بنو گے تو اللہ قیامت میں نبیوں کے لیے گواہ بنا کر تمہیں پیش فرمائے گا۔ آج ہمیں یہ طے کرنا ہے کربلا والوں کے صدقے میں کہ انشاءاللہ ہم قیامت میں ابو بکر و عمر عثمان و علی اور کربلا والوں کے ساتھ کھڑے ہو کر گواہی دیں گے۔ اگر یہ چاہتے ہیں تو ہمیں نماز پڑھنی ہوگی، اپنے آپ کو پکا مسلمان بنانا ہوگا تاکہ قیامت کے میدان میں ہم گواہوں کے لیے ان کی غلامی کی طرح ساتھ ساتھ بھی رہیں تو کام چل جائے گا۔ نہ بولیں کوئی حرج نہیں، مگر کم از کم جماعت میں شامل تو ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں رد ہی کر دیا جائے کہ نہ تجھے ریجیکٹ ہے، تیرا کوئی کام نہیں ہے۔ یہاں تو ابو بکر گواہی دیں گے، عمر عثمان گواہی دیں گے، علی المرتضیٰ گواہی دیں گے، عبد القادر جیلانی گواہی دیں گے، حضرت خواجہ پیا معین الدین اجمیری گواہی دیں گے، خواجہ محبوب الہی نظام الدین گواہی دیں گے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر گواہی دیں گے، حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری گواہی دیں گے، حضرت مخدوم سمنا گواہی دیں گے، حضرت امام احمد رضا گواہی دیں گے، شاہ برکت اللہ گواہی دیں گے، تاج الشریعہ گواہی دیں گے، مفسر قرآن غازی ربانی صاحب گواہی دیں گے، مفتی مجیب اشرف گواہی دیں گے۔ اگر آپ بھی گواہ بننا چاہتے ہو تو ان کے جیسے بننے کی کوشش تو کرو، کریں گے انشاءاللہ، تاکہ قیامت میں ہم بھی گواہوں کی صف میں کھڑے ہو جائیں۔ اور جب گواہوں کی صف میں کھڑے ہوں گے نا تو پھر دربار خدا کا ہوگا، مصطفیٰ کا جلوہ ہوگا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ تبارک و تعالی عرش حق ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، مقام محمود کے بارے میں علماء تفاسیر سے لکھا ہے کہ مقام محمود پر آپ کو متمکن کیا جائے گا، مقام محمود پر بٹھایا جائے گا۔ تو یہ مقام کون سا ہے، کون سی جگہ ہے وہ؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا محبوب آپ کو ہم مقام محمود پر فائز فرمائیں گے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، آپ کو مقام محمود پر بٹھایا جائے گا۔ فرماتے ہیں مقام محمود کیا ہے؟ تو بعض نے کہا یہ مقام شفاعت ہے۔ جنہوں نے مقام شفاعت کہا، دوسرے مفسرین فرماتے ہیں معنی مقام شفاعت ہے، مگر وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں بیٹھ کر سرکار شفاعت فرمائیں گے؟ تو فرمائے وہ اللہ کا عرش ہے۔ کیا ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان اپنی شان کے مطابق اپنے عرش پر تشریف فرما ہے۔ اپنی شان، عرش کہتے ہیں تخت کو، عرش کسے کہتے ہیں؟ تخت کو۔ اور وہ تخت اللہ نے فرمایا کہ وہ میرا تخت ہے، میرا عرش ہے۔ عرش، عرش اللہ، اللہ کا عرش۔ فرماتے ہے تو اللہ کا، مولا تو بیٹھنے سے پاک ہے تخت۔ اسٹیج کہتے ہیں نا، اسٹیج تخت ہوتا ہے، اللہ بیٹھنے سے پاک، پھر عرش بنایا کیوں؟
اسٹیج تو بنتا ہے کہ کوئی اس پر بیٹھے. اللہ فرماتا عرش میرا ہے، بیٹھے گا آمنہ کا لال. اس لیے اعلیٰ حضرت بھی انہی کی طرف مفسرین کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں عرش حق ہے. عرش کس کا ہے؟ حق کا. عرش حق ہے، اللہ کا عرش ہے، مگر مسند رسول اللہ کی ہے. عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اللہ کے عرش پر اللہ اپنے محبوب کو بٹھائے گا اور فرمائے گا مصطفیٰ آپ یہاں بیٹھو اور دکھاؤ ان کو اپنی شان. ورنہ اللہ یہ گواہی اور عدالت اور تم گواہی دو اور تم گواہی دو، اس کا محتاج ہے کیا اللہ؟ ہاں اس کا محتاج؟ عدالت کا سجانا، امت کو بلانا، نبیوں کو بلانا، امت سے پوچھنا، نبیوں سے پوچھنا، پھر کہنا کوئی گواہ پیش کرو، پھر امت محمدیہ کو پیش کیا جانا، پھر اس پر اعتراض ہونا اور یہ امت محمدیہ حضور کا نام لینا، یہ ساری تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے. وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، مگر پھر یہ سارا تام جھام کیوں ہوگا؟ تو استاد زمن فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے بزم محشر کے سجانے میں. فقط اتنا سبب ہے بزم محشر کے سجانے میں کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اللہ ان کی شان کو قیامت میں ظاہر فرمائے گا، ان کی شان کو قیامت میں ظاہر فرمائے گا. اور کیسے ظاہر فرمائے گا؟ شان دیکھنی ہے حشر میں. گناہگار قیامت میں ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسند مقام محمود پر ہوں گے، عرش حق پر جلوہ فرما ہوں گے. سبحان اللہ. ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند. ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے، ہاں گناہگار جکڑے ہوئے ہوں گے، زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، پھنسے ہوں گے گناہوں کی وجہ سے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند. حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ، حشر کو کھل جائے گی. یہ زمانہ ہے کھل جانا ہے نا، یہ کھل جانا. ایک تو ہے اوپن ہونا، بندی ہونا. ایک معنی یہ ہوا کہ طاقت تو ہے مگر ابھی حضور کے معاذ اللہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. کبھی طاقت کا اظہار ہو، بھائی پہلوان تو ہے، گھر میں بھی ہے تب بھی پہلوان ہے، دکان میں تب بھی پہلوان ہے، مگر اس کی طاقت کا اظہار کب ہوتا ہے؟ جب دنگل میں اترتا ہے، اکھاڑے میں اترے گا، میدان میں اترے گا، تب اس کی طاقت کا اظہار ہوگا، زمانہ دیکھے گا. فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقتیں ابھی ہماری نظروں سے اوجھل ہیں. یؤمنون بالغیب فرما دیا تھا نا، تو ابھی فرمایا مدد کرتے ہیں دکھائی نہیں دیتے، مدد کرتے ہیں دکھائی نہیں دیتے، استغاثہ قبول کرتے ہیں دکھائی نہیں دیتے، تیرے گھر میں موجود ہیں دکھائی نہیں دیتے، تیری جان سے زیادہ قریب ہے دکھائی نہیں دیتے. فرمایا قیامت میں وہ شان ظاہر ہو جائے گی، وہ شان ظاہر ہوگی، کھلے گی. اور جب شان کھلے گی تو اعلیٰ حضرت فرماتے حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. اور جب طاقت کھلی ہوئی دیکھیں گے نا یہ سورداس، تو یہ کہیں گے ہم بھی مانتے ہیں. محمد کی طاقت کا کیا کہنا، مصطفیٰ کی شان کا کیا کہنا. تو فرشتے کہیں گے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. چل نکل یہاں سے، شان دیکھ کر مان رہا ہے. اللہ نے تو قرآن میں پہلے کہہ دیا تھا یؤمنون بالغیب، دیکھ مت مگر مان لے. تیری مدد ہو رہی ہے، مشکل سے آسانیاں پیدا ہو رہی ہے، یقین کر لو مدینے کی رحمت برس رہی ہے، مدینے والے کی توجہ ہے اس لیے مشکلوں سے نکل رہے ہیں. ورنہ ہماری حیثیت ہے جو مشکلوں سے نکلے. ہاں زمانہ فرعونیت دکھانے پر تل گیا تھا، فرعونیت چھلک رہی تھی،
ڈر لگ رہا تھا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. اگر ابو بکر و عمر ہوں تو فرشتے اترتے ہیں. بدر میں فرشتے اترے, مولا اب ہمارا کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, کہا یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا. NRC آئے گا, CAA آئے گا, یہ فلاں آئے گا, یہ فلاں آئے گا, یہ فلاں آئے گا. ہم لرزہ برندام تھے, کانپ رہے تھے. مصطفیٰ کی رحمت نے توجہ فرمائی. کچھ نہ کر کے بھی ہو رہا ہے. کیا تھا کیا ہو گیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ہاں سینہ چوڑا تھا دب گیا ہے, چہرہ کھلا ہوا تھا مرجھا گیا ہے, سامنے ٹکر دینے والا کھڑا ہو گیا ہے. غم نہ کر, جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے. فرعون کا سر جب اٹھتا ہے تو موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے. یاد رکھیں یہ بھی مدینے والے تاجدار کی مہربانی ہے, ورنہ ہمارے اعمال میں کوئی سدھار پیدا ہوا کیا. پچھلے 10 سال میں جیسے تھے ویسے اب بھی ہے, مگر حالات بدلے. کہ تمہیں دیکھ کر نہیں بدلے, مدینے والے کو دیکھ کے بدلے گئے. ان کی رحمتیں ہیں جو تم پر برس رہی ہیں, یہ انہی کی مہربانی ہے. تو یاد رکھیے گا, ہمیں اور آپ کو اگر قیامت میں گواہ کی حیثیت سے کھڑا ہونا ہے تو اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈالنا ہوگا. اللہ پاک مجھے آپ کو صحیح معنی میں امت وسط جو کہلانے کے حقدار ہیں, اللہ ہمیں اس امت وسط میں شامل فرمائے. وما علینا الا البلاغ.